الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کی ابتدا ہے اور ہم مسلمانوں کی انتہا ہے۔ ہماری محبت کا نقطہ آغاز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہماری محبت کا نقطہ اختتام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کسی بھی شخص سے محبت کی کئی وجہ ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ جانور بھی انسان سے پیار کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ کبھی انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس بندے کے اندر کوئی وصف ہوتا ہے، کسی خوبی کی بنیاد پہ اسے پیار کرتا ہے۔ آواز بہت اچھی ہے، اس کو آواز سے پیار ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم بہت ہے، اس کو علم سے پیار ہے۔ ایک آدمی کے اندر خوبصورتی ہے، اس کو خوبصورتی سے پیار ہے۔ کوئی وصف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسے پیار کرتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کی دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے۔ محبت کی وجہ اس کی عظمت ہے، اس کے ساتھ اس کو عقیدت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر ساری محبت کی وجوہ موجود ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اغراض، ضرورتیں وابستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو پھر بھی کوئی اشکال کی بات نہیں۔ کیوں؟ ہماری دنیا میں سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم عزت کے ساتھ جئیں، سکون کے ساتھ جئیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے تعلق کے بغیر ممکن نہیں۔ خالص عزت وہاں سے ملتی ہے، خالص سکون وہاں سے ملتا ہے، ہماری ضرورتیں وہاں پہنچتا ہے۔ اگر ہم اس وجہ سے کسی سے پیار کریں کہ فلاں کے اندر فلاں صفت ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صفات کے مرکز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صفات کا منبع اور چشمہ ہے۔ آپ سے تو صفات نکلتی ہیں اور امت کو ملتی ہے۔ اگر ہم اس وجہ سے کسی سے محبت کریں کہ ہمارے دل میں عظمت اور عقیدت ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کسی کی عظمت ہے، نہ ہی کسی کی عقیدت ہے۔ تو
تو ساری وجہ محبت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا حقیقی تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی بات مانے. جب تک انسان کو کسی سے محبت نہ ہو تب تک اس کی بات کو ماننا مشکل ہوتا ہے. آدمی مان لیتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ دنیا میں کسی بھی شخص کی بات ماننے کی وجہ دو ہوتی ہے، یا اس سے محبت ہوتی ہے یا اس کا خوف ہوتا ہے. یا محبت ہوگی یا خوف ہوگا. میں نے نہ بات مانی تو کمپنی سے نکال دیں گے، نہ مانی تنخواہ بند کر دیں گے، نہ مانی تو میرا یہ کام روک دیں گے. خوف ہوتا ہے. نہ مانی تو مجھے ماریں گے اور یہاں سے نکال دیں گے. اور یا انسان کسی کی بات اس لیے مانتا ہے کہ اس کو اس سے محبت ہوتی ہے، اس کی باقی اغراض اس سے وابستہ نہیں ہوتی، تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اس لیے وہ بات مانتا ہے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، کیا ہم اتباع کرتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوی محبت ہو اور ہم ان کی اتباع نہ کریں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دعوی محبت میں جھوٹے ہیں، ہم دعوی محبت میں سچے نہیں ہیں. اور اگر ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعوی محبت میں سچے ہیں. اس کے لیے نہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں نہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں سچا یا جھوٹا. ہم میں سے ہر بندہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں جو دعوی محبت گنڈ ڈھورا پیٹتا ہوں یہ سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں. اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں. یہ بنیاد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا سب سے آسان معنی ہے مسنون زندگی گزارنا. کوئی ہم سے پوچھے وہ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ہم اس کو بتائیں کہ اتباع کا معنی ہے مسنون زندگی گزارنا. جو شخص مسنون زندگی گزارتا ہے اس کا مطلب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اور جو مسنون زندگی نہیں گزارتا اس کا معنی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں. مسنون زندگی کیا ہے؟ صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم دیکھیں کہ ہم کس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس موقع پر ہمیں کیا کہنا چاہیے. دو باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، کس موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کس موقع پر کیا کہنا چاہیے. ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ اپنے چہرے مبارک پہ ہاتھ مارتے تھے، آنکھ ملتے تھے. تو ہم کریں لیکن سنت سمجھ کے کریں، ضرورت سمجھ کے نہ کریں. آپ اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، ٹھیک ہے مسواک وضو کے لیے، ٹھیک ہے مسواک نیند سے بیدار ہونے کے لیے. آپ سوتے وقت ہی مسواک فرماتے تھے، مسواک کر کے سوتے تھے. ہم صبح اٹھیں پھر بیت الخلاء جانا ہے تو اب اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ اٹھتے ہی پہلے کیا کہتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ چہرے مبارک پر ہاتھ ملتے ہیں. بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو پہلے آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر آپ اپنا بایاں پاؤں بیت الخلاء میں داخل کرتے ہیں، حاجت پوری فرماتے ہیں اور استنجا فرماتے ہیں. پھر بائیں تشریف لاتے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں دایاں پاؤں باہر نکالتے ہیں. پھر آپ دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی
عذاب عنی العذاب عافانی. آپ اس کے بعد آپ اپنے کام دوسرے کرتے ہیں. اب اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے، وہ کبھی ہمیں سمجھ آئے گا، کبھی سمجھ نہیں آئے گا. آپ کیا کہتے تھے، کبھی اس کا مطلب سمجھ آئے گا، کبھی سمجھ نہیں آئے گا. آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے صبح بیدار ہوتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا جملہ وہ آپ کی دعا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کا ترجمہ کیا ہے، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کیا مارنے کے بعد. تو رات ہم زندہ تھے یا مرے ہوئے تھے؟ زندہ تھے، مرے ہوئے تھوڑی تھے. پھر اس کا کیا معنی کہ احیانا بابا دما ماتنا. اب دیکھو یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا. اس کو سمجھنے والے کوئی 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 لاکھوں میں 2-4 بندے سمجھیں کہ حدیث کا معنی کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سونے کو موت فرما رہے اور نیند سے اٹھنے کو حیات فرما رہے. حالانکہ رات کو سونے والا بندہ تو زندہ ہوتا ہے، آپ مردہ فرما رہے. کیوں فرما رہے؟ آپ نے نیند کو موت کیوں فرمایا اور آپ نے بیداری کو حیات کیوں فرمایا؟ اب بظاہر تو عقل کہتی ہے نا کہ دعا مانگنی چاہیے تھی، الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا. اللہ تعالی شکر ہے رات کو آپ نے سلا دیا تھا اور اب آپ نے ہمیں اٹھا دیے. اور جب رات کو سونے لگتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جملہ کیا فرماتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا. تو فرمانا چاہیے اللہم بسمک انام و استیقظ. آپ کے نام سے سونے لگا ہوں، آپ کے نام سے اٹھوں گا. فرماتے ہیں آپ کے نام سے مرنے لگا ہوں، آپ کے نام سے زندہ ہوں. تو صبح اٹھتے وقت بھی وہ جملہ فرمایا، صبح اور رات کو سوتے وقت بھی جملہ فرمایا کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے لیکن سمجھ نہیں رہے. اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں نہ سمجھ آئے تب بھی کہنی ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی کہنی. اس کا معنی کہ اس کو سمجھنا نہیں ہے، اس کا معنی کہ جن کو پتا ہے ان سے سمجھنا ہے. الفاظ کہہ لیتے ہیں، خود سمجھتے نہیں ہیں، اور جو سمجھتے ہیں ان سے رابطہ کرتے نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے، ضلالت، گمراہی. پھر جب کوئی بندہ میں ہمارے عقیدے ہمارے نظریے سے گمراہ کرنا چاہے تو آسانی سے کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم خود سمجھے نہیں ہوتے اور سمجھانے والے سے رابطہ نہیں ہوتا. اپنی عقل تھوڑی ہوتی ہے اور پھر سمجھاتے ہیں. ہمارے ایک جگہ ہے لودرا ضلع، وہاں میں گیا تو میرے میزبان نے کہا کہ ایک اسکول کے استاذ ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تشریف لائے. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے. میں نے کہا کس پہ؟ کہا جو ہم دعا استخارہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ سوال نہ کریں، میں بتاتا ہوں کہ آپ کا سوال کیا ہے. مجھ سے دعا استخارہ پر کبھی کسی نے سوال نہیں کیا. یہ زندگی میں پہلا شخص تھا جس نے سوال کیا. تو مجھے اس کے بولنے سے اندازہ ہو گیا کہ اس کو سوال کس جملے پر ہوا ہوگا، اس کو کس پر سوال ہو سکتا ہے. کیوں دعا استخارہ میں کیا ہے، ہم شروع دعا استخارہ جب کرتے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی. مجھے تھا کہ اس کو اس پر اشکال ہوا ہوگا کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے فیسر لی. اللہ تو جانتا ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں اگر تو جانتا ہے. میں نے کہا یہی سوال ہے، کہتے یہی ہے.
میں نے کہا تو جو بندہ آپ کو بولے بغیر آپ کا سوال بتائے اس کا معنی اس کو جواب بھی آتا ہوگا نا، تو صحیح جگہ پر آپ آئے ہیں نا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم عقائد پہ کام نہیں کر سکتے، کیسے کریں؟ لیکن جب آپ کریں گے نا تو پھر آپ کے اوپر عقائد کا کام کھلے گا. کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا دماغ مواد اکٹھا کر کے خود دے گا. آج کے دور میں اس بات کو سمجھانا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا کتنا آسان. اور ان لوگوں کو جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں ان کو سمجھانا بہت آسان ہے. ہمارے آج کل کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اس کو کہتے ہیں اے آئی. اے آئی کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا معنی کیا ہے؟ مصنوعی ذہانت. مصنوعی ذہانت کا کیا معنی ہے؟ اصل ذہانت کچھ اور ہے، یہ مصنوعی ہے. وہ اصل کیا ہے؟ یہ ہر بندے کا دماغ یہ اصل ذہانت ہے. اور اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی کاپی ہے. کہ اے آئی کیا کرتی ہے، آپ اس کو سوال دو یہ آپ کو سیکنڈ کے اندر جواب دیتی ہے. تو اس کا معنی جو اصل دماغ ہے وہ بھی سیکنڈ میں جواب دے سکتا ہے. لیکن اے آئی ایک سیکنڈ میں جواب کیوں دیتی ہے؟ اس لیے جواب اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے، یہ خود کو تھوڑی لیتی ہے، سسٹم میں ڈالا ہوتا ہے. تو جب ہمارا دماغ کام کر رہا ہوگا ہم اس کو سوال دیں گے، اس کے متعلقہ جتنی بحثی ہوگی خود ہی آپ کو دے دے گی. یہ لیں. تو میرا دماغ چونکہ 24 گھنٹے عقائد پہ کام کرتا ہے، تو جب مولانا مجھ سے سوال کرتا ہے تو اس کے متعلقہ مواد دنیا میں کہیں پڑا ہوتا ہے، وہ دماغ خود دیتے اس کو یہ جواب دو. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جواب کہاں سے آیا، آپ نے کون سی کتاب دیکھی ہے؟ میرا سائیکل موٹر سائیکل گاڑی خراب ہوتی ہے، ہم ایک ان پڑھ الیکٹریشین کے پاس اپنی گاڑی لے کر جاتے ہیں، گاڑی کے اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے، لائٹ نہیں جاتی، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، وہ فوراً بتاتا ہے کیا ہے، کوئی کتاب دے کر بتاتا ہے. اس کا دماغ کام کرتا ہے. چونکہ ہم نے وہ کام نہیں کیا نا تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو الیکٹریشین ہے یہ ہم سے زیادہ ذہین نہیں تھا، تو اس نے گاڑی میں وجہ معلوم کر لی کہ اس کا کہاں سے سرکٹ شارٹ ہوا ہے، یہ کیسے اس کا نظام خراب ہوا ہے. اور ہم اس سے زیادہ ذہین نہیں ہیں. ہمارا دماغ عقائد پہ چل رہا ہے تو ہمارا دماغ ہمیں عقیدے کے متعلقہ بات دیتا ہے. اس کا دماغ الیکٹریشین پہ چل رہا ہے تو اس کا دماغ اس کو وہ مواد دیتا ہے. تو اگر ہم چاہیں کہ ہم عقائد پر کام کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مسلسل محنت کریں. دماغ حرکت کے اندر آ جائے گا اور چیزیں تلاش کر کے آپ کو دینا شروع کر دے گا. آج جو عقائد مشکل نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ اس پر محنت نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ ان پڑھ ہے، ان پڑھ کا معنی دینی علوم نہیں ہے، 3 گھنٹے بیان کرتا ہے، اور اسی کو کہہ دو کہ علمی بات کرو، جی میں تو عالم نہیں ہوں. تو 3 گھنٹے آپ نے کیسے ارشاد فرما لی جب عالم نہیں ہے؟ کیوں؟ اس پہ محنت تھی. اور ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نے علم نہیں پڑھنا، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. ذہن بنا. بھائی ایک فضائل ہے اور ایک دلائل ہے. فضائل کی بھی حدیث ہے اور دلائل کی بھی حدیث ہے. ایک بندہ فضائل کی حدیث یاد کر سکتا ہے، وہ دلائل کی کیوں نہیں یاد کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن جو کہ ذہن بنا ہے کہ نہیں کرنی تو دماغ ہی نہیں چلتا. وہ فضائل کی بھی اسی نبی پاک کی حدیثیں ہیں جن کی دلائل والی حدیث ہے. ایک ہی پیغمبر کے 2 الفاظ ہیں، ایک لفظ آپ کو یاد ہو رہا ہے، دوسرا کیوں نہیں یاد ہو رہا؟ کیوں؟ ہم دوسرے کے نام سے بدعت رہے کہ نہیں کرنا. ایسی بات سمجھا دو اس کو اچھی طرح سمجھے. سب سے پہلا ہم لفظ بولتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. رات کو تو سوتے ہو آخری لفظ اللہم بسمک اموت واحیا. بس وہ لوگ جن کو قبر کے مسائل پر اور قبر کی زندگی پر
اشکالات ہیں، ان کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اٹھتے وقت پہلی دعا کے الفاظ میں موجود ہے۔ کیوں؟ جس کو یہ سمجھ آ گیا کہ نیند کو موت کیوں کہتے ہیں تو اس کو سمجھ آ جائے کہ موت کیا ہوتی ہے۔ اور جب موت کو نیند کا لفظ دیتے ہیں یا نیند کو موت کا لفظ دیتے ہیں تو کوئی مشابہت ہوتی ہے نا، ویسے تو نہیں کہتے، ویسے تھوڑی کہہ دیتے، کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ ایک بندے کو آپ کہتے ہیں یار یہ شیر ہے، تو انسان کو شیر کہہ دیا، کوئی وجہ ہوگی نا۔ یہ گدھا ہے، کوئی وجہ ہوگی نا۔ یہ بہت چلاک ہے، شاطر ہے، چیتا، یہ بھینسا ہے، یہ گینڈا ہے۔ انسانوں کو لوگ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی نا۔ تو جب موت کو نیند کہا جا رہا ہے اور نیند کو موت کہا جا رہا ہے، کوئی وجہ ہوگی نا۔ قرآن کریم نے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو یہ قبر سونے کی جگہ نہیں ہے، مرنے کی جگہ ہے۔ اس کو قرآن نے مرقد کہا۔ آپ جائیں قبروں پر لکھا ہوتا ہے مرقد، تو پوچھو بھی ابا جی سوئے ہوئے ہیں، یہ کب اٹھیں گے؟ کہ مرے ہوئے ہیں۔ پھر مرقد آپ نے کیوں لکھا؟ یہ جو قرآن میں ہے۔ تو اس کا معنی قرآن نے نیند کو موت کہا ہے، موت کو نیند کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت فرمایا۔ تو اس کا معنی ہے کہ دونوں میں کوئی مناسبت ہے۔ تو موت سمجھ آ گئی تو نیند سمجھ آ جائے گی، نیند سمجھ آئے گی تو موت سمجھ آئے گی۔ اب ہمیں موت تو بھی، موت سے ہم نیند نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم مرے نہیں ہیں، لیکن نیند سے موت سمجھ سکتے ہیں کہ نیند روزانہ ہوتی ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بندہ سویا ہوا ہے، ڈر اٹھ جاتا ہے، کیا ہوا؟ بڑا ڈراؤنا خواب ہے، ابھی ہوا کیا؟ مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ کوئی سانپ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کو نظر آ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس کے معنی جس طرح ساتھ سویا ہوا ہے، اس کو سانپ ڈس رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا، تب بتاؤ اس سے میت کا عذاب سمجھ آتا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں میت کا عذاب ہوتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ پوچھو سونے والے کو ہو رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ اور یہ جو سونے والے کو تکلیف ہوئی تو اس کے جسم کو ہی ہے نا، پسینہ آ جاتا ہے بندے کو۔ ڈسا سانپ نے روح کو ہے، پسینہ جسم کو آ رہا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ نیند میں حالات روح پر آتے ہیں اور اثر جسم پر ہوتے ہیں، اسی طرح موت کے بعد حالات روح پر آتے ہیں اور اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ باقی چونکہ دنیا میں جسم کے اوپر آنے والے آثار آنکھ سے نظر آتے ہیں تو محسوس ہو گئے، اور مرنے کے بعد کے حوال برزخ کے اندر ہیں تو وہ نظر نہیں آ سکتے، برزخ ہے، کیسے نظر آئیں گے؟ اس لیے قرآن کریم نے قبر کی حیات کا ہمیں پتہ نہیں چلتا تو اس میں لفظ استعمال وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ یہاں شہید کی قبر کی حیات بتائی جا رہی ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل، جو قتل ہو گیا تو قبر میں چلا گیا، اس کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ ولكن لا تشعرون یہ نہیں فرمایا ولكن لا تعلمون۔ ایک ادراک بالحواس ہے، ایک ادراک بالوحی، ایک ادراک بالحواس، ایک ادراک بالوحی۔ ادراک بالحواس کا معنی جس کا آنکھ سے پتہ چلے، ناک سے پتہ چلے۔ ادراک کہتے ہیں پتہ چلنا، اگر آنکھ ناک سے پتہ چلے تو اسے ادراک بالحواس کہتے ہیں، اور وہی سے پتہ چلے اس کو ادراک اس کو علم کہتے ہیں۔ تو ادراک بالحواس کا نام ہوتا ہے شعور، اور ادراک الوحی کا نام ہوتا ہے علم۔ قرآن نے کہا زندہ ہے ولیکن لا تشعرون، اس کا تمہیں حواس سے پتہ نہیں چلنا۔ کس سے پتہ چلنا ہے؟ وہی تو بتایا نا، بل احیا، تو بتا دیا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الاموات بل احیا، یہ بل احیا کیا ہے؟ وہی
ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں لیکن لا تشعر، اس کا تعلق شعور سے نہیں ہے، وہی سے تھا، ہم نے بتا دیا تمہیں. اب جو ادراک بالحواس سے پتہ چلنے والی چیز کا انکار کرے، ادراک بالحواس سے پتہ چلنے والی چیز کا انکار کرے، اس کو بے ایمان نہیں کہتے. اور ادراک وہی سے پتہ کرنے والی چیز کا انکار کرے تو اس کو بے ایمان کہتے ہیں. کیوں؟ وہی پر ایمان لانا ایمان ہے، آنکھ پر ایمان لانا ایمان نہیں ہے. آپ کی آنکھ بتا رہی ہے موبائل ہے، یہ کیا ہے؟ تو ڈبہ ہے. آپ کہتے ہیں موبائل، میں کہتے ڈبہ، آپ کہتے تو اندھا ہے، تو یہ نظر نہیں آ رہا یہ ڈبہ ہے، تو ہم مجھے یہ تو کہتے بے ایمان ہے. آپ موبائل دکھا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ڈبہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں موبائل ہے، تو ہم مجھے کہتے ہیں تو بے ایمان ہے. آپ کہتے تو اندھا ہے، تو یہ نظر نہیں آ رہا یہ ڈبہ ہے، بے ایمان نہیں کہتے. اس لیے جو سویا ہوا ہے اگر کوئی اس کی حیات کا انکار کر دے تو ہم یہ نہیں کہیں کہ تو بے ایمان ہے، ہم کہیں کہ تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا یہ زندہ ہے، دیکھو سانس لے رہے، نظر نہیں آ رہا تجھے اندھا ہے. ہاتھ لگاؤ، تیرا ہاتھ شل ہو گیا، تجھے پتہ نہیں چل رہا دبا چل رہی ہے. کان لگاؤ، تو بہرا ہو گیا، دیکھ دھڑکن کی آواز نہیں آ رہی. کوئی کہتے تو بے ایمان ہو گیا. اور جب موت کے بعد کی حیات کا انکار کرے اسے کیا کہے گی؟ بے ایمان ہے. وہی کہہ رہی ہے حیاتو ایمان تھا. ادراک بالحواس سے پتہ کرنے والی چیز کا انکار کرے تو اس کو بے ایمان نہیں کہتے. ادراک وہی سے پتہ کرنے والی چیز کا انکار کرے تو اس کو بے ایمان کہتے. تب یہ موت کے بعد کا کتنا مارکت الآرام مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سونے والی دعا سے حل ہو رہا ہے، صبح اٹھنے والی دعا سے حل ہو رہا ہے. آپ سو رہے ہیں تو مسئلہ حل کر رہے ہیں، اب جاگ رہے ہیں تو حل کر رہے ہیں، اور ایک لفظ میں حل کر رہے ہیں. ہم جگہ سمجھ نہیں آ رہا. بھائی دماغ لڑائے تو سمجھ آئے نا. دماغ لگا ہے گناہوں پہ، دماغ لڑ رہا ہے ناجائز تعلقات پہ، دماغ لڑ رہا ہے موبائل پہ، دماغ لڑ رہا ہے دنیا پہ. یہ چیزیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ ہمارے سامنے 2 موبائل پڑے ہیں، ابھی اس میں بیلنس ڈالنا پڑے تو نہیں سمجھ آتی، ابھی اس کا وائی فائی ختم ہو جائے تو نہیں سمجھ آتی. کتنا سا ہمارا دماغ ہے. میرا موبائل ہی اردو میں نہیں لکھ رہا، میں پریشان بیٹھا ہوں، کسی سے کہوں گا یار مجھے ذرا بتاؤ ویسے نہیں لکھا جا رہا، تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا. تو میں جن سے کہوں گا لکھ کے دو، کیا مجھ سے زیادہ صحیح نہیں؟ ان کو سمجھ آتی، مجھے نہیں آتی. کیوں؟ ان کا دماغ اس پہ لگا، سمجھ آ گئی. ہمارا دماغ اس پہ لگا لوگوں سمجھ آ گئی. ہم فیصلہ کریں اپنا دماغ کس پہ لگانا. اللہ نے علم و فہم کے دروازے بند نہیں کیے، ہم نے دروازے سے گزرنا شروع کیا. علم اور فہم، دانش اور عقل اور تقوی کے دروازے بند نہیں ہیں، قیامت تک کھلے. ہم نے اس دروازے سے گزرنا چھوڑ دیا، ہم دوسرے دروازے سے گزر. میں خیر عرضی کر رہا تھا کہ اس بات کو ہم سمجھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانا کہ ہم آپ کی بات مانیں، سمجھ آئے یا نہ، بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم کریں، سمجھ آئے یا نہ سمجھ. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات قرآن کہہ رہے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے دعوی محبت ہے تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو. اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے، اتباع طبیعتن سے بنا ہے. طبیعتن کہتے ہیں جانور کا وہ بچہ جو ماں کے پیچھے چلتا ہے لیکن یہ سمجھتا نہیں کہ جانا کیوں چل رہا ہوں، بس وہ ماں کے پیچھے چل رہا ہے. اور میں کئی بار کہتا ہوں اس بات کو شہری دیر سے سمجھیں گے، دیہاتی جلدی سمجھیں گے. آپ کہتے ہیں دیہاتی سمجھتے نہیں، میں کہتا ہوں جلدی یہ سمجھیں گے. تو کہتے ہیں دیہاتی کا سمجھے علمی باتوں کو، مولانا صاحب آپ ویسے چھیڑ دیتے ہیں. میں نے کہا میرے دیہاتی تو سامعین سمجھتے ہیں، کبھی بھی کسی دیہاتی نے کہا جی ہمیں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو الجھن ہو رہی ہے کہ دیہاتی کیسے سمجھیں گے. وہ شہری سمجھ چکے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو دیہاتی بیچارے کیا سمجھیں. میں نے کہا سمجھانے والا دیہاتی ہے تو سمجھنے والے دیہاتی کیوں نہیں سمجھیں گے.
دیہاتی جلدی سمجھ لیتے ہیں اس بات. کیوں؟ شہر میں کبھی سڑک پر بکریاں پھرتی، شہروں میں سڑک کے اوپر گائے اور بچڑے پھرتے ہوں، یہ دیہات کے اندر ہوتے. تو دیہات میں بکری جا رہی، ساتھ بکری کا بچہ ہے، آگے گاڑی آ جائے تو بکری کا بچہ کدھر جائے گا؟ ماں کے پیچھے. اگر ماں سڑک کی طرف دوڑی تو پھر ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا ماں کے پیچھے. یہ ہے طبیعت. طبیعت ان جانور کا بچہ ہوتا ہے جو یہ نہ دیکھے ماں کیوں جاتی ہے، وہ دیکھے ماں کدھر جاتی ہے. مومن وہ ہے جو یہ نہ دیکھے کہ اللہ کے نبی نے کیوں کیا ہے، وہ دیکھے حضور نے کیا کیا. یہ ہے مومن. وہ یہ نہ دیکھے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا، بس وہ دیکھے آپ نے کیا فرمایا، ختم. صحابہ کے اوپر یہی بات تھی، وہ دنیا پہ چھا گئی. وہ دنیا پہ چھا گئی اور ہم ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے. وہ دنیا پہ چھا گئی. بات سمجھے؟ بس صحابہ کی یہ خوبی تھی. ہے نا جگر مراد آبادی کا شعر. میرا چونکہ شاعری ذوق نہیں ہے، کبھی یاد رہتا ہے کبھی نہیں رہتا، کبھی رہتا ہوئے ٹیڑھا میڑھا رہ جاتا ہے. میرا کمال بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. صحابہ پہ حضور کا عشق غالب تھا، وہ دنیا پہ غالب آ. ہمارے اوپر عشق رسالت کا غلبہ نہیں ہے، اس لیے ہم خود مغلوب ہیں. ہم اپنی خواہشات میں دبے ہوئے ہیں. میں یہ بات کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ آپ یقین فرما لیں خواہشات میں دبا ہوا انسان کبھی دین نہیں سمجھ سکتا. دنیا میں سب سے بڑے خواہشات کے دروازے دو ہیں، یاد رکھیں، ایک مال اور ایک لڑکی. دنیا میں سب سے بڑے خواہشات کے دروازے جو ہیں. کوئی مال کی محبت میں فنا ہوگا اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. کوئی عورت کی محبت میں فنا ہوگا اس کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے. ایسے فتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما ترکت بعد امتی فتنة اضر علی النساء من النساء. میں نے اپنے بعد جو سب سے زیادہ اس امت کو نقصان دینے والا فتنہ دیکھا ہے عورت. حضور ارشاد فرما رہے ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کل مکہ مکرمہ اس موضوع پہ بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ یاد رکھیں دو چیزیں، مال اور عورت. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے من کانت ہجرتہ الی دنیا، من کا ہجرتہ الی دنیا یصیبها و الی امرأۃ ینکحها. پہلی حدیث یہ دو ہی باتیں فرمائیں، دنیا سے مراد مال ہے اور آگے ساتھ بیوی عورت کی بات کی. پہلی حدیث شروع یہاں سے کیا ہے من کانت ہجرتہ الی اللہ. ایک ہے ہجرت الی اللہ، ایک ہجرت الی دنیا. ان دونوں کے مقابلے میں ذکر. آج یہ لوگوں کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. کل شام میں ایک ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے مولانا آپ پاکستان کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ آپ بھی تو یہاں بیٹھے کیوں چھوڑا ہے؟ بس ہم نے تو دنیا کے لیے چھوڑا ہے. میں نے کہا ہم نے دین کے لیے چھوڑا ہے. کیونکہ دین کے لیے ملک چھوڑا نہیں چاہتے اس لیے میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. دنیا کے لیے چھوڑنا رواج بن گیا، ہر بندہ چھوڑ رہا ہے. دین کے لیے گھر اور ملک کو چھوڑنا رواج نہیں ہے نا، یہ سمجھ نہیں آ رہی. ہم لوگ سمجھتے کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی کیس ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، گورنمنٹ نے مارنا ہوگا. میں نے کہا آپ گورنمنٹ مار رہی ہے؟ نہیں. میں نے آپ نے کیوں ملک کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس کے بارے جب تک ملک چھوڑتا ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، کوئی اور بھی تقاضا ہوتا ہے. لیکن یہ پوری دنیا میں ایک رواج ہے کہ دنیا کے لیے ملک کو چھوڑنا رواج ہے اور دین کے لیے تب چھوڑنا ہے جب گورنمنٹ کی طرف مسئلہ پیش ہے ہی نہیں. بندہ شوق سے کہ میں اللہ کی طرف جاتا ہوں. قرآن کہتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. کہاں دوڑو؟ ففروا الی اللہ. اس کا کیا معنی کہ مکہ مکرمہ کر بیٹھ جاؤ.
اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاؤ. تو پھر رو اللہ، اللہ کا تو خاص مکان نہیں ہے کہ آپ اس مکان میں چلے جاؤ. تو پھر رو اللہ ابراہیم فرماتے انی مہاجر الی ربی ہے، انی مہاجر الی ربی، اور جا رہے ہیں کبھی مکہ، کبھی شام، کبھی بغداد، کبھی کہیں. تو مہاجر ربی کا معنی کیا ہوگا کہ جہاں جہاں رب ہے وہاں پہ جا رہے ہیں نا وہ. انی مہاجر ربی کا معنی تھوڑا تھا کہ میں عرش پہ جا رہا ہوں. تو پھر اللہ کا معنی ہے کہ عرش کے اوپر چلے جاؤ. عرش اللہ کا جائے قرار نہیں ہے، عرش اللہ کا مکان نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. میں آج کی مجلس میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں اور اپنا نظریہ بنا لیں. حرم میں جائیں، بیٹھیں، ہم غور کریں، اپنی پچھلی زندگی پہ غور کریں، یعنی کتنی زندگی بغیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزاری. سوچیں میں نے کتنی زندگی اللہ کے نبی کے سنت کے بغیر گزاری. کھانا سنت کے بغیر، پینا سنت کے بغیر، سفر سنت کے بغیر، سونا سنت کے بغیر، نکاح سنت کے بغیر، زندگی سنت کے بغیر. کیا کچھ میں نے کیا. اس پہ غور کریں. اس کا معنی یہ نہیں کہ میں آپ کے بارے میں کوئی کہوں یا آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں. ہم ایک دوسرے کو برا چھوڑ لیں، خود غور کریں. ہم اپنے اوپر خود غور کریں. اسی کا نام مراقبہ ہے، اسی کا نام مراقبہ. غور کریں، حرم میں بیٹھے سوچیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم. قرآن کا ولو انہم ظلم. قرآن بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں. ظلم کر دیا تو آؤ استغفار کرو. واستغفر لهم الرسول، پیغمبر بھی استغفار کرے. وجد اللہ تواب الرحیم. میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی جگہ نہیں کہ ہم کسی اور جگہ پہ جائیں. یہاں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ کر آپ کے ساتھ محبت کو بڑھائیں، عظمت کو بڑھائیں، عقیدت کو بڑھائیں. موبائل اپنے بند کریں. میں نہیں کہتا گھر والوں کو پریشان کریں. گھر والوں کو بتا دیں میں 3 دن مدینہ منورہ ہوں، رابطہ نہیں ہوگا، کوئی ضروری کام ہے تو میسج کر دیں. ہر روز ایک مرتبہ بات کرنی، ہر روز ویڈیو کال کرنی، ہر روز حرم کے اندر تصویریں بنانی، چھوڑ دیں اس کو. یہ جو 3 دن ہے اس کو یہ طے کرو بھائی ہم نے ممکن ہو چلا تو تصویر روز پڑھے، تلاوت کریں، روشی پڑھیں، نوافل پڑھیں. 2 یہاں بیٹھے ہیں، 4 یہاں بیٹھے، 1 وہاں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. بہت باتیں کرنی نا، کتنی کرنی ہے کہ تھوڑا سا وقت ہم کیوں برباد کرتے ہیں.